اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کا شروع کا ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس کی پہلی آیت تو حروف مقطعات پر مشتمل ہے، الف لام میم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک آیت ہے، تو اس کو آیت مانا گیا۔ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پہ موقوف ہوتی ہے، اس میں گرامر کا کوئی قاعدہ، کوئی کلیہ جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اینڈ تک جو آپ کی آیت الکرسی ہے، کافی طویل ٹیکسٹ، وہ بھی ایک آیت ہے، اور الف لام میم یہ بھی ایک آیت ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس حصے کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب، یہاں سے ہم اپنے سبق کو شروع کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کنسٹرکشن لکھ رہا ہوں بورڈ پہ، اور کچھ سوالات آپ سے کروں گا، اور ان سوالات کے ذریعے ہی ہمارا پچھلا سبق جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ریوائز ہو جائے گا۔ ذالک الکتاب ایک مرکب ہے، پہلی بات مفرد نہیں ہے۔ مفرد کہتے ہیں سنگل ورڈ کو، اور مرکب کہتے ہیں کم از کم دو الفاظ کے مجموعے کو، تو یہ مرکب ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے کہ کیا یہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے سامنے یہ آئے گا۔ مرکب تام جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے، اور جملے کی ابھی ہم نے ایک قسم پڑھی ہے، جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ مبتدا 99% معرفہ ہوتا ہے، خبر 99% نکرہ ہوتی ہے۔ جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اب ہم پہلے سے پروو کرنے کی کوشش کریں گے کہ مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ ہے یا نہیں۔ اوکے جی، اس کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں، بالکل بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ جو ہے معرفہ ہوتا ہے، اور معرفہ مبتدا بن سکتا ہے۔ اسماء اشارہ واحد کے اور جمع کے مرفوع، منصوب، مجرور ایک طرح ہی استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، تو ہم اسے مبتدا بالکل بنا سکتے ہیں۔ مبتدا کی جو مین کنڈیشنز تھیں وہ اپلائی ہوگی اس پہ، ٹھیک، پوری ہوگی۔ جب ہم نے دوسرے اسم پر نظر ڈالی تو ہمیں یہ مرفوع تو نظر آیا، خبر مرفوع ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن پوری ہو گئی، لیکن جو دوسری کنڈیشن ہے کہ خبر 99% نکرہ ہوتی ہے، وہ یہاں پر پوری نہیں ہوئی۔ ایسے ہی ہے نا؟ ہاں 1% معرفہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ میں نے کہا ہے کہ ہم 1% والے نہیں پڑھ رہے اس وقت، ہم اس وقت 99% والے رولز جو ہیں وہی پڑھ رہے ہیں اور وہی اپلائی کر رہے ہیں۔ تو اگر ان رولز کو سامنے رکھا جائے تو ہمارا یہ ورڈ جو ہے الکتاب، یہ خبر نہیں بنتا کیونکہ نکرہ نہیں ہے۔ اوکے جی، تو رزلٹ یہاں پر نکلا کہ یہ مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ نہیں ہے۔ اب ہم چیک کریں گے پھر اگر یہ مرکب تام نہیں ہے تو پھر مرکب ناقص ہونا چاہیے۔ اوکے جی، سیدھی سی بات ہے کہ مرکب تام نہیں ہے تو پھر مرکب ناقص ہی ہوگا، سیدھی سی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی مرکب ہوگا ہی نہیں، کیونکہ مرکب ہیں ہی دو۔ آپ نے یا اسے تام پروو کرنا ہے یا ناقص۔ تام پروو ہو گیا تو اوکے، نہیں ہوا تو ناقص ہے۔ تام پروو نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ناقص ہے۔ اب یہ کون سا مرکب ناقص ہے؟
یہ وہ مرکب ناقص ہے جس میں اشارہ استعمال ہو رہا ہے. لہٰذا ہم نے پڑھا تھا کہ ایسا مرکب ناقص جس میں اشارہ استعمال ہو، اس میں اشارہ استعمال ہو، مرکب اشاری کہلاتا ہے. تو ہمارا یہ مرکب ناقص مرکب اشاری ہے. اوکے جی. اب اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مرکب اشاری جو ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہے اس وقت. جس طرح ہم مفرد کی اعرابی حالت معلوم کرتے آئے ہیں کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، اسی طرح ہم نے مرکب ناقص کی بھی اعرابی حالت، اس کی بھی فارم جاننے کی کوشش کرنی ہے دونوں کو ملا کے کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. کیونکہ مرکب ناقص جو ہے یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ مرکب تام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اوکے جی. تو ذالکہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مرفوع بھی ایسا ہی ہوتا ہے، منصوب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مجرور بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس سے تو نہیں پتہ چلے گا ہمیں. آگے جب ہم نے الکتاب کو دیکھا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ الکتاب واحد اسم ہے، اور واحد اسم کی مرفوع شکل جو ہے وہ آخری حرف پیش کے ساتھ آتی ہے اگر الف لام لگا ہوا ہو. تو رزلٹ نکلا کہ یہ پورا مرکب اشاری جو ہے وہ مرفوع استعمال ہوا ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا ہے، وہاں پر ذالک الکتاب ایک مرکب اشاری ہے اور مرفوع استعمال ہوا ہے. یعنی آپ کے دوسرے ہفتے میں اتنا جان لینا بھی کافی ہے جو کہ آپ 2 ہفتے پہلے نہیں جانتے تھے. اوکے جی. اب جب آپ نے اسے مرکب اشاری کنفرم کر دیا تو آپ سے اگر میں پوچھوں جی اس کے پارٹس بھی بتا دیں مجھے، تو آپ کہیں گے جی ذالک اس میں اشارہ ہے اور اگلا والا جو ہے وہ مشار الیہ ہے، کیونکہ پارٹس کا آنا آپ کو ضروری ہے. اور مرکب اشاری ایک مرکب ناقص ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہے کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. سٹارٹ آپ یہیں سے کریں گے ترجمہ کرنا. ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے جی وہ، اور الکتاب کتاب، تو اس کا ترجمہ بن گیا وہ کتاب. ہے نہیں لگانا آپ نے کیونکہ مرکب تام نہیں ہے، جملہ نہیں ہے. اب یہاں سے اگلی بات شروع ہو رہی ہے جو کل سوال بھی آیا تھا کہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے شروع میں ذالک الکتاب ہی لکھا ہوا ہے، لیکن جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو ترجمے کی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے یہ کتاب. ایسے ہی ہے نا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے. تو ترجمے میں یہ کتاب لکھا ہوتا ہے، حالانکہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ کے لیے ھذا کا اشارہ استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ کیا چکر ہے؟ اب اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو چکر یہ ہے کہ یہ عربی کی فصاحت و بلاغت کا نقطہ ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ عربی زبان میں کوئی چیز آپ کے قریب ہو، کوئی چیز آپ کے قریب ہو یا کوئی شخص آپ کے قریب ہو، صحیح، اس چیز یا اس شخص کی عظمت کے اعتبار سے عرب دور کا اشارہ استعمال کرے گا اس کے لیے. پھر سن لیجئے گا، کوئی چیز قریب ہے یا کوئی شخص قریب ہے، لیکن اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے، لازمی نہیں ہے یہ رول، لیکن فصاحت و بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ عرب اس شخص یا اس چیز کے لیے قریب کے اشارے کی بجائے دور کا اشارہ استعمال کرے گا. اوکے جی. تو یہاں پر وہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے. اب چونکہ ترجمے میں وہ چیز بیان نہیں کی جا سکتی، لہٰذا ترجمہ یہ کے ساتھ ہی کر دیا جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے یہ وہ کتاب ہے. ویسے بھی آپ لا سکتے ہیں ترجمے کہ وہ کتاب جس میں شک نام کی چیز نہیں ہے، حالانکہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے. تو یہ ایک عربی
فصاحت و بلاغت کا نقطہ تھا، اور یہی آپ کو اکثر جگہ پر قرآن مجید میں ملے گا. اوکے جی. تو مرکب اشاری کل ہم نے شروع کیا تھا. مرکب اشاری سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو چند باتیں آنی چاہیے، ان میں پہلی بات یہ ہے کہ مرکب اشاری ایک مرکب ناقص ہے. نمبر 2، اس کے بھی 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک اسم اشارہ، دوسرا مشار الیہ. اور مرکب اشاری کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ مرکب اشاری چاروں اعتبارات سے جنس، عدد، وسعت، اعراب برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں معرفہ ہوتے ہیں، دونوں نکرہ ہو ہی نہیں سکتے. دونوں نکرہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے، اسے آپ نکرہ کر نہیں سکتے. اور مشار الیہ کے لیے الف لام والا معرفہ ہونا بھی ضروری ہے، کوئی اور معرفہ نہیں، صرف الف لام والا معرفہ ہونا ضروری ہے. اوکے جی. تو یہ 2 باتیں تھیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا مرکب اشاری جو ہے یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے. تو سورۃ البقرہ کے شروع میں آپ کو یہ مرکب اشاری مرفوع مل رہا ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اگر یہ مرکب اشاری منصوب ہوتا تو آصف کیا ہوتا؟ یہ پورا بولیں. ذالک الکتابہ. ایکسیلنٹ. حسن، اگر یہ مرکب اشاری مجرور ہوتا تو کیا ہوتا؟ ذالک الکتابی. ماشاء اللہ. ذالک الکتابو، ذالک الکتابہ، ذالک الکتابی، تینوں صورتوں میں ترجمہ ایک ہی ہونا تھا، وہ کتاب جسے ہم یہ کتاب کے طور پہ لے رہے ہیں. اب وہاں پر وہ پرٹیکولر مرفوع استعمال کیوں ہوا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے آخر میں ہم لسٹ بنائیں گے پوری، جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی اسم یا کوئی مرکب کب کب مرفوع استعمال ہوتا ہے، کب کب منصوب استعمال ہوتا ہے، کب کب مجرور استعمال ہوتا ہے. تو ابھی آپ کو مرفوع ہونے کی 2 وجوہات پتہ چل چکی ہیں کہ مرفوع یا تو مبتدا ہوتا ہے یا پھر مرفوع خبر ہوتا ہے. تو کم از کم آپ یہاں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پورا مرکب اشاری اگر مرفوع استعمال ہوا ہے تو یہ مبتدا کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی ذالک الکتاب، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ لا ریب فیہ ہے، ھدی للمتقین ہے. یعنی یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی چیز نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو یہ بہرحال آگے کی باتیں ہیں، لیکن ابھی آپ کو اتنا جو ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے. تو چند مرکب اشاری اور کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں جی، اور اس کے بعد اپنے دوسرے مرکب ناقص کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اوکے. ھذا المسلم، مرکب اشاری پہچان لیا نا آپ؟ فوراً آپ کی نظر اشارے کے بعد جو اگلا اسم ہے اس پہ پڑھنی چاہیے. اگر وہ الف لام کے ساتھ ہے تو 1 سیکنڈ نہیں لگانا آپ نے مرکب اشاری کہنے میں. مرکب اشاری ترجمہ کر لیں، یہ مسلمان، یہ مسلمان، بس اتنا ہی ترجمہ. اوکے جی. اور دوسرا سوال آپ سے جو پوچھا جائے گا وہ آپ کو معلوم چاہیے کہ مرکب اشاری اعراب کے اعتبار سے کیا ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مرفوع ہے. اگر یہ منصوب ہوتا تو کیا ہوتا؟ ھذا المسلمہ. اگر یہ مجرور ہوتا تو کیا ہوتا؟ ھذا المسلمی. ترجمہ کیا ہوتا تینوں میں؟ یہ مسلمان. تینوں صورتوں میں ترجمہ یہی ہونا تھا. اوکے جی. ہؤلاء المسلمون، ہؤلاء المسلمون، ہؤلاء آپ کو پتہ اشارہ ہے. کتنے اشارے ہیں؟ کوئی 100-200 اشارے ہیں عربی زبان میں. کتنے اشارے؟ 6 یاد کیے نا ہم نے. تو 6 اشارے سامنے رکھنا مشکل کام ہے. یا تو نا کہ 200 اشارے ہم کتنے صفحے پلٹیں گے، پتہ نہیں کون سا اشارہ ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ کے فنگر ٹپس پہ یہ 6 اشارے ہونے چاہیے. تو ہؤلاء ایک اشارہ ہے. اشارے کے بعد فوراً دیکھیں الف لام والا اسم لگا ہوا ہے تو پکا مرکب اشاری. اوکے جی. اب مرکب اشاری ہے تو اس مرکب اشاری کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس مرکب اشاری کا اعراب کیا ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے. ہؤلاء سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کو مشار الیہ سے چیک کرنا ہوگا. مشار الیہ بتائے گا آپ کو کہ مرکب اشاری پورا کا پورا جو ہے مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. جی ابراہیم بتائیے. ہؤلاء المسلمون
منصوب ہے. جی ثاقب منصوب ہے. حسن منصوب ہے. آصف نہیں. کوئی شکر ہے کوئی انکار کرنے والا تو آیا. جی جلدی یاد آ گیا. حسن مرفوع ہے یار. فروخ اونا جمع مذکر اونا کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے یار. چلے الحمدللہ جلدی پہچان لیا. ورنہ آپ لوگوں کا ذہن اتنا پکا بن چکا ہے کہ آپ پیش کو مرفوع کہتے ہیں اور زبر کو منصوب کہتے ہیں. بس آپ نے زبر پہ نظر ڈالی اور منصوب کا فتویٰ دے دیا. نہیں ہونا چاہیے نا مکس یہاں, اس لیے تو ہم بیٹھے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اونا جمع اونا اونا اینا اونا اینا اونا اینا اونا مرفوع اینا منصوب اور مجرور. اوکے جی. اگر یہ منصوب ہوتا تو عمیر کیا ہوتا؟ پورا بولو نا مرکب. ہؤلاء المسلمین. اور اگر مجرور ہوتا تو ہؤلاء المسلمین. تو دیکھیں اشارے سے آپ کو نہیں پتہ چل رہا, مشار الیہ آپ کو بتا دے گا کہ مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی پتہ چل جائے گا آپ کو, ایسی بات نہیں ہے, بس تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ میں لکھ رہا ہوں جی آپ کے سامنے. ہاں جی مرکب اشاری ہے, پہچان لیا نا فوراً, 1 منٹ نہیں لگا, پہچان لیا. اس میں اشارہ دیکھا, اس کے آگے الف لام والا اسم دیکھا, مرکب اشاری. اوکے جی. اور پہچان لیا کہ مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مرفوع ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ نوٹ کر لے صرف پڑھنے کے حساب سے کہ اس کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے. یہ جو حاضی ہی ہے اس کے آخر میں لگی ہوئی ہے کھڑی زیر. اوکے جی. یہ کھڑی زیر جو ہے نا, اس کو جب ہم آگے ملا کر پڑھیں گے نا, صحیح, تو یہ کھڑی زیر سیدھی ہو جائے گی. یہاں سے ہمارے سامنے ایک قاعدہ آ گیا کہ جتنے بھی کھڑے اور الٹے ہوتے ہیں, 3 حرکتیں ہیں نا, زیر زبر پیش, ان کے مقابلے کی 3 حرکتیں اور ہیں, کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش, ایسے ہی ہے نا. تو رزلٹ یہ نکلا کہ کھڑی زبر ہو کھڑی زیر ہو الٹی پیش ہو, جب ان کو ہم آگے ملا کر پڑھیں گے تو سب سیدھے ہو جائیں گے. بس یہ فارمولہ ہے. اوکے جی. تو حاضی ہی تھا, جب ہم نے ملا کر پڑھا تو کھڑی زیر کو سیدھی زیر میں کر دیا, حاضی المسلمہ تو. نہیں, اب کیونکہ حمزۃ الوصل ہے نا, دیکھیں نا یہ ساری چیزیں ہیں. ہؤلاء المسلمون ہے نا, چاہے ملا کر پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل کی حرکت ختم ہو جائے گی. یہ تو پڑھا ہوا ہے ہم نے. ٹھیک ہو. لے جی اب حاضی المسلمہ تو, اس کی میں جمع والی کنسٹرکشن لکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے. حاضی المسلمات, حاضی المسلمات, صحیح لکھا ہے؟ نہیں, ماشاءاللہ. بس یہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ اس قابل ہو رہے ہیں کہ آپ اساتذہ کی غلطیاں نکالنے لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے آپ کو صرف چیک کرنے کے لیے غلط لکھا. تو یہاں پر یہ جمع ہے تو یہ بھی جمع کا اشارہ ہونا چاہیے. اوکے جی. ہؤلاء المسلمات. اوکے. اسماعیل ہؤلاء المسلمات مرفوع ہے نا. اگر یہ منصوب ہوتا, مرکب اشاری منصوب ہوتا تو کیا بنتا؟ شابش,
ہاؤلائی المسلمات. جی جناب. آتو اور آتی ہے یار, اعراب پکا نہیں ہے, آپ نے لگتا ہے یہ استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, اس کو استعمال کریں. آتن اور آتن جمع سالم مؤنث میں دو ہی ساؤنڈز ہیں, الف لام لگ جائے گا تو آتو اور آتی بن جائے گا, تو منصوب یہ ہوگا ہاؤلائی المسلماتی, اور مجرور بھی ہوگا ہاؤلائی المسلماتی. یار دیکھیں آپ کا اعراب جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا صرف ان دو چیزوں کا اعراب حرکت سے آئے گا, پیش زبر زیر. ان باقی تینوں کا اعراب ساؤنڈ سے آپ نے نکالنا ہے, ساؤنڈ سے. آنی عینی, آنی عینی, اونا اینا, آتن آتن. آج چائے کی بجائے نا آپ نے اعراب پکا کرنا ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. اعراب پکا کریں, اعراب پکا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا. لیں جی لاسٹ کنسٹرکشن لکھ کے میں ٹاپک کو بس کلوز کرنے لگا ہوں. اور حاضل قلم, اوکے جی, مرکب اشاری کنفرم کرتے جائیں. اعراب مرفوع, اچھا جی. ہاؤلائی الاقلام, مرکب اشاری غلط. کیوں غلط؟ حاضی ہی آئے گا, کیونکہ غیر عاقل کی جمع آ گئی ہے. تو ہم نے پوائنٹ پڑھا ہوا ہے کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع آ جائے تو خبر اس کے لیے واحد مؤنث, فعل اس کے لیے واحد مؤنث, اشارہ اس کے لیے واحد مؤنث, ضمیر اس کے لیے واحد مؤنث, اس میں موصول اس کے لیے واحد مؤنث. تو آپ یہاں سے ہاؤلائی کاٹیں گے اور یہاں پر لکھ دیں گے ہذہ الاقلام. ماشاءاللہ جی, یہ بس پوائنٹ آپ سے کروانا تھا جو آپ نے پہچان لیا. یہاں پر یہ چینج کیوں نہیں ہوا تھا, یہاں پہ چینج کیوں نہیں ہوا تھا, اس لیے نہیں ہوا تھا کہ یہ عاقل کی جمع تھی, یہ غیر عاقل کی جمع ہے. اب یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا, اگر ایسا ہے تو قرآن مجید میں تلک الرسل کیوں استعمال ہوا ہے؟ تیسرے پارے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو پہلا تو آپ نے پہچان لیا کہ مرکب اشاری ہے, اوکے. دوسرا پہچان لیا کہ مرکب اشاری مرفوع ہے, اوکے. اب یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں آیا کہ الرسل جمع ہے اور تلکا واحد کا اشارہ ہے, تو غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث لگتا ہے, لیکن یہ تو غیر عاقل کی جمع نہیں ہے, تو عاقل کی جمع ہے, اوکے جی. اب جب یہ آپ کے سامنے آیا تو اس کے لیے سمپل سی بات ہے, دیکھیں پورے قرآن میں آپ کو یہ ایک ہی ایگزامپل ملے گی, اور یہ ایگزامپل بتا رہی ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو عرب بڑے زباندان تھے نا, عرب میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا نا کہ ہم تو عاقل کے لیے جمع کا اشارہ استعمال کرتے ہیں, آپ نے یہ واحد مؤنث کا اشارہ کیوں استعمال کر دیا؟ یہ کتنا بڑا آبجیکشن تھا نا. تو اس سے ثابت کیا ہوا, اس سے ثابت یہ ہوا کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے تو عرب واحد مؤنث کا اشارہ استعمال کرتا ہی کرتا ہے, لیکن کبھی کبھی عاقل کے لیے بھی کر لیتا تھا, تو یہ ایکسیپشن تھی اس کی, اس لیے عرب کسی کو اعتراض نہیں ہوا اور ہمارا قاعدہ جو ہے وہ بھی اپنی جگہ برقرار رہا. اوکے جی, تو یہ ایکسیپشن کہہ کے گزر جائیں. اس کے مزید بھی جوابات دیے گئے ہیں, لیکن سب سے آسان جواب یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی قاعدہ پورا نہ بیٹھ رہا ہو نا تو آپ نے اسے ایکسیپشن کہہ کے گزر جانا ہے. اوکے جی, پھر جب آپ بڑے ہو جائیں گے
تو پھر مزید مطالعہ کریں گے تو پھر چیزیں اور آپ کے سامنے آئیں گی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ترجمہ اس کا کیا کریں گے مجھے بتائیے ذرا. لفظی ترجمہ اس کا بنتا ہے وہ رسول، یعنی وہ رسول جمع ہے. ٹھیک. اب ترجمہ آپ کو وہاں پر لکھا ہوا ملے گا یہ رسول، تو یہاں پر پھر وہی فصاحت والا پوائنٹ کہ تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، یہ رسول جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی. تو رسول کوئی معمولی ہے، عظمت والے ہیں. لہٰذا اشارہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دور کا استعمال کیا قریب کی بجائے، ورنہ ہونا چاہیے تھا حاضر رسول، زیادہ زیادہ یہ ہوتا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تلک رسول استعمال کیا. بالکل اسی طرح جس طرح حاضل کتابوں کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتابوں کا ہے. اوکے جی. تو مرکب اشاری ہمارا مکمل ہو گیا. آپ کے ذہن میں جو کل سوالات تھے وہ بھی پورے ہو گئے الحمدللہ. ابھی بھی کوئی سوال بچا ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر ہم اپنا اگلا مرکب ناقص شروع کرتے ہیں. 3 حرکتیں ہیں زیر زبر پیش، اور 3 حرکتیں ہم نے دیکھی تھی کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش. ٹھیک ہے. جب ان لمبی حرکتوں کو ملا کر پڑھتے ہیں نا تو ان سب کو سیدھا کر کے پڑھتے ہیں، ان سب کو سیدھا کر دیتے ہیں، یعنی یہ سب سیدھی ہو جاتی ہیں. کھڑی زیر سیدھی زیر ہو جائے گی، کھڑی زبر سیدھی زبر ہو جائے گی، الٹی پیش سیدھی پیش ہو جائے گی. اوکے جی. سر ایک کوشچن جی. قرآن میں ایک آیت ہے جس میں لو انزلنا ھذا القرآن، حاضر القرآن، ماشاء اللہ. وہ مطلب وہ قریب والا اشارہ ہے. ہاں تو میں نے کہا نا لازمی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. اچھا اس میں دیکھیں نا، یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں قرآن ویسے ہی عظمت والا ہے، اس کے لیے دور کا اشارہ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جبکہ کتاب سے آپ کر سکتے ہیں کہ یہ معمولی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، قرآن ویسے ہی عظیم ہے. ٹھیک ہو. اوکے جی، کلیئر. چلیں آگے. ماشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. اس حدیث کا کچھ ٹیکسٹ میں آپ کے سامنے بیان کر کے تو اپنے دوسرے مرکب ناقص کی طرف چلتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن سائے نام کی چیز نہیں ہوگی. 7 قسم کے افراد اس حدیث میں آپ نے ذکر کی ہے. ان 7 قسم کے افراد میں آپ نے جو پہلی کیٹیگری بیان فرمائی نا، وہ میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ رہا ہوں، اور اس کیٹیگری کے بعد آپ سے سوالات کیے جائیں گے اور پھر ہم اپنے دوسرے مرکب ناقص کی طرف چلیں گے. آپ نے فرمایا پہلی کیٹیگری ہے امام عادل. ٹھیک ہے جی. امام عادل آپ کے سامنے لکھا ہوا آ گیا. مجھے پہلے بتائیے یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مرکب. ماشاءاللہ. سب کا جواب یہی ہے نا؟ کوئی ہے ایسا جو کہے کہ مفرد ہے؟ نہیں نا. مفرد کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ کو. مرکب کسے کہتے ہیں؟ کم از کم 2 لفظوں کو. سمپل سی بات ہے. رزلٹ نکلا کہ یہ مفرد نہیں ہے، مرکب ہے. اب سوال نیکسٹ یہ ہوگا کیا یہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص؟ تو پہلے ہم اسے مرکب تام پروو کرنے کی کوشش کریں گے. شروع میں ہم اسی طرح اپلائی کیا کریں گے فارمولے، پھر آٹومیٹکلی آپ کے اندر جو ہے نا یہ سب کچھ کیلکولیشن آ جائے گی. آپ ایک نظر مارتی آپ کا برین پوری کیلکولیشن کر کے رزلٹ نکال کے آپ کے مار دے گا کہ اتنی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو. شروع میں آپ کو یہ سارا کرنا پڑے گا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیں جی، مرکب تام ہمیں پتہ ہے مرکب تام جملہ کہلاتا ہے، اور جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اسمیہ اور فعلیہ. ابھی ہم اسمیہ ہی
پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں تو ہم اسمیہ کے طور پہ اسے پروو کرنے کی کوشش کریں گے. اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں, مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. پہلی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے, پہلی کنڈیشن پوری ہو رہی ہے. اوکے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے, خبر نکرہ ہوتی ہے. مبتدا معرفہ ہے نہیں, مبتدا نکرہ ہے, کیونکہ امام جو ہے نکرہ ہے. ہاں امام اگر کسی کا نام ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ اسے معرفہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہاں, لیکن جو ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی نام رکھنے کو تو آپ اپنا نام کتاب رکھ دیں. صحیح. شروع میں آپ کہیں جی کتاب, میرا نام کتاب ہے آج سے, تو کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ آپ کو سب کتاب کتاب ہی کہیں گے نا. تو نام کا ایشو نہیں ہے, لیکن امام نام نہیں ہے. امام دین ہوتا ہے ویسے ہمارے ہاں, لیکن یہاں پر امام ایز اے نام استعمال نہیں ہو رہا, تو یہ نکرہ ہے. تو نکرہ اور نکرہ یعنی مرکب تام جملہ اسمیہ کی کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی نا, رزلٹ نکلا کہ مرکب تام جملہ اسمیہ نہیں ہے, تو مرکب ناقص, تام نہیں ہے تو ناقص. اب جب ناقص آپ نے فیصلہ کر دیا مرکب ناقص ہے, تو آپ نے چیک کرنا ہے کیا مرکب اشاری ہے. اشاری کیوں نہیں ہے؟ اشارہ ہی نہیں. سمپل سی پہچان, سمپل سی پہچان, اشارہ ہی نہیں ہے. اشارہ ہوتا تو آپ ٹھک کہتے جی مرکب اشاری. اوکے جی, مرکب اشاری نہیں ہے لیکن ہے مرکب ناقص. اب آپ اس پہ مزید غور کریں تو آپ کہیں گے یار ایک امام ہے, صحیح ہے, آگے عادل آ رہا ہے. عادل کہتے ہیں عدل کرنے والا, صحیح ہے. تو گویا امام کی ایک کوالٹی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ عدل کرنے والا ہے. اوکے. تو آپ نے رزلٹ نکالا کہ ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں صفت استعمال ہو رہی ہے. ایسا مرکب ناقص ہے جس میں صفت استعمال ہو رہی ہے, یعنی دوسرا لفظ جو ہے وہ صفت ہے. ایسا مرکب ناقص جس میں صفت استعمال ہو, یا ایسا مرکب ناقص جس میں دوسرا اسم صفت ہو. تو ایسے مرکب ناقص کو گرامر کی اصطلاح میں مرکب توصیفی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ مرکب توصیفی. تو ہمارا دوسرا مرکب ناقص ہے مرکب توصیفی. حسن مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ یہ جواب جس میں صفت, اس پہ آپ کو 1 نمبر بھی نہیں ملے گا. ہاں پورا جواب ہو, ایسا مرکب ناقص جس میں صفت استعمال ہو, یا ایسا مرکب ناقص جس میں دوسرا اسم صفت ہو. اوکے جی. ہم اردو میں صفت کہتے ہیں, عربی میں اصل میں صفت ہوتا ہے. تو آپ کو اجازت ہے, آپ صفت کہہ سکتے ہیں, لیکن اصل پروننسیشن جو ہے وہ صفہ ہے, صفہ. اوکے جی, کلیئر ہو گیا. اب جب آپ نے مرکب توصیفی فائنل کر لیا تو اب مرکب توصیفی کے پارٹس دیکھ لیتے ہیں. دوسرا پارٹ تو ہم نے بتایا کہ صفت ہونا چاہیے, یہی کہنا دوسرا اسم صفت ہو. دوسرا تو صفت ہے. پہلا وہ اسم ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. تو جس کی صفت بیان کی جائے نا, گرامر میں اسے کہتے ہیں موصوف. تو مرکب توصیفی کی 2 پارٹس ہو گئے, موصوف اور صفت. موصوف اور صفت. اوکے جی. پھر آپ نے مزید غور کیا اور کلیہ آپ جاننے کی کوشش کی کہ یہ مرکب توصیفی بنتا کیسے ہے. آپ نے غور کیا کہ یار یہ موصوف جو ہے نا امام, یہ واحد ہے, واحد ہے نا, اور موصوف جو ہے یہ مذکر بھی ہے. آپ نے موصوف کو ذرا اینالائز کرنا شروع کیا. پھر آپ نے چیک کیا کہ موصوف جو ہے وہ نکرہ ہے. پھر آپ نے چیک کیا کہ موصوف مرفوع ہے. ایسے ہی ہے نا. آپ نے اس کے نیچے 4 چیزیں لکھ لی. آگے جب صفت کو چیک کیا تو آپ کو حیرت انگیز انفارمیشن ملی کہ جو صفت ہے وہ بھی واحد ہے,
صفت وہ بھی مذکر ہے، صفت بھی نکرہ ہے، اور صفت بھی مرفوع ہے. تو آپ نے رزلٹ نکالا کہ اچھا مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت چاروں اعتبارات سے برابر ہوتے ہیں. یہ آپ نے فارمولہ بھی نکال لیا اس کا. کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں نا، جب آپ نے رزلٹ نکالا غور کر کے تو رزلٹ یہ نکلا کہ موصوف اور صفت چاروں اعتبارات سے برابر ہوتے ہیں. جب چاروں اعتبارات سے برابر ہوتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ یا دونوں واحد ہوں گے، یا دونوں مثنی ہوں گے، یا دونوں جمع ہوں گے، یا دونوں مذکر ہوں گے، یا دونوں مؤنث ہوں گے، یا دونوں نکرہ ہوں گے، یا دونوں معرفہ ہوں گے. اس میں اشارہ تو ہے نہیں کہ آپ کہیں گے جی اشارہ تو ہوتے ہی معرفہ ہے، اسے ہم نکرہ کیسے کریں گے. فالو کر رہے ہیں نا؟ دونوں نکرہ ہوں گے، یا دونوں معرفہ ہوں گے، یا دونوں مرفوع ہوں گے، یا دونوں منصوب ہوں گے، یا دونوں مجرور ہوں گے. کیونکہ مرکب ناقص تو تینوں طرح سے ہی آ سکتا ہے، مرفوع بھی آ سکتا ہے، منصوب بھی آ سکتا ہے، مجرور بھی آ سکتا ہے. تو مرکب توصیفی آپ کے سامنے کنفرم ہو گیا. میں ریوائز کر دیتا ہوں کہ مرکب توصیفی ایسا مرکب ناقص ہے جس میں صفت استعمال ہوتی ہے، ایسا مرکب ناقص جس میں دوسرا اسم صفت ہوتا ہے. اس کے پارٹس کریں تو پہلا اسم موصوف ہوتا ہے عربی میں، اور دوسرا اسم صفت ہوتا ہے. اور فارمولہ یہ ہے کہ موصوف صفت میں چاروں اعتبارات سے برابری ہوتی ہے. اب جب مرکب توصیفی آپ نے پہچان لیا تو جب ترجمہ کرنا ہے نا اردو میں جب ترجمہ کرنا ہے تو نوٹ کر لیں، ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے پہلے صفت کا ترجمہ کرنا ہے، پہلے صفت کا ترجمہ کرنا ہے. صفت کا ترجمہ عادل کسے کہتے ہیں؟ عدل کرنے والا. اس کے بعد موصوف کا ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ موصوف مجھے بتائیں یہ نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ نکرہ ہے نا. تو امام کے معنی آپ کریں گے کوئی امام. نکرہ ہے نا، نکرہ ایک یا کوئی امام. اور عربی زبان میں امام کا لفظ نارملی استعمال ہوتا ہے حکمران کے لیے. کلیئر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ 7 قسم کے افراد جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، جس دن سائے نام کی چیز نہیں ہوگی، اس میں پہلی کیٹیگری ہوگی کہ عدل کرنے والا کوئی حکمران. عدل کرنے والا کوئی حکمران. تو مرکب توصیفی کا ترجمہ کیسے کرنا ہے ابراہیم؟ پہلے صفت کا ترجمہ کرنا ہے، پھر موصوف کا ترجمہ کرنا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو حدیث کی ایک کنسٹرکشن ہمارے سامنے آئی، ہم نے اسے سالو کر لیا الحمدللہ، اور رزلٹ نکلا کہ ہمارا مرکب توصیفی استعمال ہوا ہے، اور مرکب توصیفی جو ہے یہ مرفوع استعمال ہوا ہے. اگر یہ اسماعیل، اگر یہ مرکب توصیفی منصوب ہوتا تو کیا ہوتا؟ اعراب تو پکا ہو نا آپ کا کم از کم. شاباش. اگر یہ مرکب توصیفی، پھر سن لیں، اگر یہ مرکب توصیفی منصوب ہوتا تو کیا ہوتا؟ پہلے موصوف بولیں. منصوب ہوتا، ہاں امامن. کیوں؟ جب بتایا کہ دونوں برابر ہوتے ہیں تو پھر دوسرے کو کیوں کرنا ہے خالی؟ بولے، دوبارہ بولے، امامن عادلن. امامن عادلن. اگر یہ مجرور ہوتا تو کیا ہوتا؟ امامن عادلن. فروخ امامن عادلن، امامن عادلن، امامن عادلن، تینوں کے ترجمے میں کوئی فرق ہوتا؟ کوئی فرق نہیں ہوتا. اوکے جی. اب یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی بات آپ سے کر کے میں اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں، اور پھر نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ مرکب توصیفی کو دوبارہ لے کے چلیں گے. میں نے آپ سے پوچھا جی عادل کا ترجمہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا انصاف کرنے والا، جبکہ میں نے لکھا عدل کرنے والا. تو ہمارے ہاں اردو میں عدل و انصاف لفظ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں.
عدل و انصاف، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہی معنی میں لیے جاتے ہیں، حالانکہ دونوں میں فرق ہے، عربی زبان میں فرق ہے۔ انصاف جو ہے نا، انصاف نکلا ہے نصف سے، انصاف کس سے نکلا ہے؟ نصف سے، اور انصاف کے معنی ہوتے ہیں آدھا آدھا دے دینا۔ فرض کیا میرے پاس 1 درجن کیلے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور 2 بندے ہیں، تو انصاف کا تقاضا کیا ہوگا؟ 6، ایسے ہی ہے نا، اور اگر 3 بندے ہوں تو انصاف کا تقاضا کیا ہوگا؟ 4۔ یہ انصاف تو ہوگا، یہ عدل نہیں ہوگا۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل ہوتا ہے جس کا جو حق بنتا ہو، جس کا جو حق بنتا ہو وہ اسے دینا، یہ ہوتا ہے عدل۔ اور میں آپ کے سامنے 1-2 ایگزامپلز رکھتا ہوں کہ عدل کہتے کسے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مناقب بیان کیے ہیں مختلف احادیث میں، وہ آپ جمعے کے خطبے میں امام کی زبان سے بھی سنتے ہیں اکثر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ کو، بے شمار ایگزامپلز ملیں گے آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفیق ہونے کی، رحیم ہونے کی۔ آپ نے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، میری امت کا سب سے سخت اللہ کے معاملے میں عمر۔ آپ دیکھ لیں بے شمار واقعات ملتے ہیں آپ کو۔ موٹی مثال غزوہ بدر، قیدی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیا کریں ابھی قیدیوں کا؟ ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اپنے ہی لوگ ہیں، معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، معاف نہیں کرنا، گردنیں اڑانی ہیں، اور گردنیں بھی ایسے اڑانی ہیں کہ جس کا جو قریبی ہے وہ اڑائے گا گردن۔ اگر بیٹا ہے تو باپ اڑائے گا، اور اگر باپ ہے تو بیٹا اڑائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا حضرت عثمان کے بارے میں کہ وہ اکثرہم حیاء عثمان، میری امت کا سب سے با حیا انسان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کی حیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اتنے با حیا انسان تھے۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ہی خوبصورت الفاظ فرمایا۔ آپ نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ علی، میری امت کا بہترین فیصلہ کرنے والا، بہترین فیصلہ کرنے والا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ جو فیصلہ کرنا ہے کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ اور فیصلہ آپ کو پتہ ہے، فیصلہ انصاف کرنا تو آسان ہوتا ہے، ہماری زبان میں وہ بھی نہیں ہوتا، لیکن عدل اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ انصاف میں نے کیا بتایا ہے؟ آدھا آدھا دے دے۔ عدل ہے جس کا جو بنتا ہے وہ دینا۔ اور اگر کوئی ایسا آپ کے پاس کیس آ جائے جس میں آپ کو کہا جائے کہ جی عدل سے فیصلہ کرنا ہے، تو آپ شاید انصاف ہی کر سکیں گے، یعنی نصف دے کے جان چھڑا لیں گے، عدل نہیں کر سکیں گے۔ اس کی میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعی اس مقام پہ ہونے کو اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، بلکہ اردو کی کتاب میں بھی چھپتا تھا کہ ایک مرتبہ ایک سفر پہ 2 دوست جا رہے تھے، انہوں نے زیادہ راہ لیا، سامان سمون، سفر لمبا تھا، پیدل سفر کر رہے تھے، دوپہر کا وقت ہوا، آرام کرنا چاہا، کسی جگہ پر انہوں نے جو ہے وہ ٹھکانہ بنایا اور کہنے لگے کہ کھانا وغیرہ کھا لیں اور تھوڑا آرام کر لیں، پھر سفر شروع کریں گے۔ ابھی بیٹھے تھے اور انہوں نے کھانا کھولا اپنا، تو دیکھا کوئی شخص تیسرا جو ہے ادھر سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ شخص جیسے ان کے پاس آیا تو اس شخص نے انہیں سلام کیا،
انہوں نے جواب دیا سلام کا، اور اس نے بتایا کہ جی میں مسافر ہوں، رستہ بھول گیا، مجھے رستہ گائیڈ کر دیں، میں نے وہاں جانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں آپ کو، لیکن آپ کھانا کھا لیں پہلے ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا بسم اللہ جی، لے جی کھانے کے لیے تینوں بیٹھ گئے۔ دو دوست تھے نا، ایک دوست نے جب اپنا سامان کھولا، اپنا دسترخوان اس نے کھولا، تو اس کے دسترخوان میں سے نکلی 3 روٹیاں، 3 روٹیاں نکلی۔ دوسرے نے کھولا تو اس میں سے نکلی 5 روٹیاں۔ اوکے، کل کتنی ہوگی؟ 8 روٹیاں ہو گئی۔ تینوں نے مل کے کھائے، 8 روٹیاں ختم ہو گئی۔ کھانے کے بعد انہوں نے اسے رستہ بتایا کہ جی یہاں سے اس طرح جائیں اور آپ کا رستہ آ جائے گا۔ تو وہ شخص ان کی مہمان نوازی سے اتنا خوش ہوا کہ جاتے ہوئے انہیں 8 درہم انعام کے طور پہ دے گیا کہ یہ آپ تقسیم کر لیں۔ 8 درہم دے کے وہ تو چلا گیا۔ اوکے جی، اب یہ 2 تھے اور 8 درہم تھے، انصاف کیا ہے؟ سمپل ہے نا، 2 بندے 8 درہم، کوئی مسئلہ ہی نہیں، 4 اس کے 4 اس کے۔ لیکن جب مسئلہ ہوتا ہے نا تو وہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ مسئلہ یہ بنا، انہوں نے کہا یار 8 درہم ہیں، 4 تو برابر ہوتے ہیں، میری تو 5 روٹیاں تھیں، ٹھیک ہے نا، میری تو 5 تھیں، تمہاری 3 تھیں، تو 5-3 ہونے چاہیے، ایسے ہی ہے نا، 5-3 ہونے چاہیے۔ اب اس پہ بھی وہ طے کر لیتے تو کوئی بات نہیں تھی، اوکے۔ لیکن آپ کو پتا ہے پھر مسئلے کہاں حل ہوتے ہیں، مسئلہ حل نہ ہوا، وہ کہ 4 وہ کہنے جی 5-3۔ انہوں نے کہا اس کو چھوڑو، جا کے اپنا کام کرتے ہیں پہلے، واپسی پر پھر اپنا فیصلہ جو ہے کروا لیں گے۔ واپسی پہ آئے، حضرت علی کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا کہ حضرت پھنسے ہوئے ہیں، 8 درہم ہے، واقعہ سارا سنایا اور کہا کہ جی تقسیم کر دیں ہمارے، لیکن عدل کے ساتھ کرنا ہے، عدل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ زور کس پہ دیا انہوں نے؟ عدل پہ۔ حضرت علی نے کہا دیکھو تم نے اگر کوئی آپس میں مل جل کے فیصلہ کیا تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ کہتے نہیں عدل کے ساتھ چاہیے ہمیں فیصلہ۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے پھر عدل کے ساتھ چاہیے۔ تو عدل یہ ہے کہ جس کی روٹیاں تھیں نا 3، اس کو ملیں گے 7 درہم، ٹھیک ہے، الٹا ہو گیا۔ جس کی تو روٹیاں تھیں 3، اور میں جس کی تو روٹیاں تھیں 3، اس کو تو ملے گا 1 درہم، اور جس کی روٹیاں تھیں 5 اسے ملیں گے 7 درہم۔ اب دیکھیں 4 سے ہماری کہانی شروع ہوئی ہے۔ ہمارے سامنے یہ ایشو ہوتا تو ہم نے 4 کہہ کے مسئلہ حل کروا دینا تھا نا۔ اگر کوئی ہمارے پہ زیادہ زور دیتا تو ہمارا عدل جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو جانا تھا کہ 5-3، کہ ہاں یار تیری 5 روٹیاں تو 5 لے لے، تیریاں 3 نے تو 3 لے لے، ہمارا عدل یہاں ختم ہو گیا تھا۔ لیکن حضرت علی کا عدل کیا تھا؟ انہوں نے کہا 3 والے کو 1 ملے گا اور 5 والے کو 7 ملے گا، یہ عدل ہے۔ اب اس کی تو موجیں ہوگی 5 والے کی، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے ہوش ہی اڑ گئے، وہ 3 سے 1 پہ آ گیا۔ نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، اب فیصلہ تو کر دیا آپ نے، ذرا آپ سمجھا بھی دیں آپ نے کیسے کیا کیسے ہے۔ میں نے کہا سمپل سی بات ہے یار دیکھو۔ انہوں نے کہا یار دیکھو تمہاری 3 روٹیاں تھیں، اس کی 5 روٹیاں تھیں، کل روٹیاں ہوئی 8، اور 1 روٹی میں 3 بندے شریک ہوئے نا، تو گویا 1 روٹی کے 3 حصے ہوئے، 3 حصے ہوئے نا۔ تو جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کے کتنے حصے ہوئے؟ 9، اور جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے کتنے حصے ہوئے؟ 15۔ ٹوٹل کتنے بنے؟ 24 بنے نا، 24 حصے بنے روٹیوں کے، 3 بندے تھے، 3 بندوں نے 24 حصے برابر برابر کھائے تو 8 حصے کھا لیے نا، 8 کھائے، اوکے ہو گیا۔ تو اس کے بنے تھے 9، اس میں سے 8 تو اس نے خود کھا لیے،
تو جو ایک حصہ تھا وہ مہمان کے حصے میں گیا. اس کے بنے تھے 15, اس میں سے 8 اس نے خود کھائے تو 7 حصے مہمان کے کھائے. لہٰذا اب درہم بھی اسی طرح تقسیم ہونا چاہیے کہ اس کا ایک حصہ مہمان نے کھایا تو 1 درہم اس کا, اور اس کے روٹیوں کے 5 حصے مہمان نے کھائے تو درہم اس کے 5 ہونے چاہیے. یہ ہے عدل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا کہ اقضاہم علی, میری امت کا بہترین فیصلہ کرنے والا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی آپ خود اندازہ کریں کہ ہم پہنچ سکتے ہیں اس لیول تک؟ ہم تو نہیں کبھی پہنچ سکتے. ہم تو 4 اور زیادہ بہت چھلانگ ماریں گے, 5-3 کر کے اس کے بعد ہم ایسے پھریں گے کہ بس اب شاید کوئی فرشتہ آ جائے ہمارے پاس. ایسے نا. حضرت علی کا ایک اور واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
ہو رہا ہے ریکارڈ؟ تو اقداہم علی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کا بہترین فیصلہ کرنے والا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور اس کی ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ کے تو میں آگے چلتا ہوں سبق کی طرف. حضرت علی کے پاس ایک اور کیس آیا ایک مرتبہ, اور اس دفعہ کیس یوں تھا کہ 3 لوگ تھے, وہ آئے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ہمارا فیملی میں ایک شخص تھا, وہ فوت ہو گیا اور وصیت یہ کر کے گیا کہ میرے جو 17 اونٹ ہیں, 17, یہ تم لوگ آپس میں تقسیم کر لینا. ٹھیک ہے, 17 اونٹ ہیں, آپس میں تقسیم کر لینا. ساتھ ریشو بھی بتا کے گیا کہ جو پہلا ہے اس کو ہاف ملنا چاہیے 17 اونٹوں کا, دوسرے کو 1/3 ملنا چاہیے, اور تیسرے کو 9واں حصہ ملنا چاہیے اونٹوں کا. اب ہم پہلے کو ہی دینے لگتے ہیں تو اونٹ جو ہیں وہ پوائنٹس میں آ جاتے ہیں, ایسے ہی نا. تو اونٹ ہم نے پوائنٹس میں نہیں لانے, یعنی کاٹنے نہیں ہیں اونٹ, اونٹ سالم ہونے چاہیے. ہمارے سے نہیں حل ہو رہا جی, آپ حل کر دیں پلیز. علی نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ بیت المال میں سے ایک اونٹ لے کر آؤ. بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا گیا اور 17 میں شامل کر لیا گیا. کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے. اب انہوں نے بلایا 1/2 والے کو, اور اس کے ہاتھ میں 9 اونٹ پکڑا دیے کہ 9 تمہارے ہوئے. ہو گیا جی, نہیں کٹانا اونٹ. 1/3 والے کو بلایا, 6 اونٹ اسے پکڑا دیے. 1/9 والے کو بلایا اور 2 اونٹ اسے پکڑا دیے. 9 6 15 اور 2, 9 6 15 اور 2, 17 اونٹ تقسیم ہو گئے, اور جو باقی ایک بچا اسے واپس بیت المال میں بھیج دیا. یہ فیصلہ حضرت علی نے اس وقت کیا 14 سال پہلے. تو اقضاہم علی, اللہ کے رسول کا فرمانا ایسے ہی نہیں ہے کہ میری امت کا بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ تو میں نے صرف 2 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ کی زندگی سے, ورنہ بھری ہوئی ہیں ایگزامپلس. ایسی ایسی ایگزامپلز آپ کو ملیں گی, آپ حیران رہ جائیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے قرآن کا بہترین پڑھنے والا قرار دیا. کس کو؟ آپ نے فرمایا اقرأہم, میری امت کا بہترین قاری, میری امت کا بہترین قرآن پڑھنے والا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ میں سے اکثر نے شاید ان کا نام بھی پہلی دفعہ سنا ہوگا, ابی ابن کعب. ابی ابن کعب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور حضرت ابی سے کہا کہ ابی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. اللہ کے رسول حضرت ابی کے پاس آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دے کہا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ جا کے. حضرت ابی کانپ گئے, انہوں نے پوچھا ہوا سمانی, اس نے میرا نام لے کے کہا ہے, اللہ نے میرا نام لیا؟ تو آپ نے فرمایا نام, ہاں نام لیا تمہارا. فبکا ابی, تو ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. یعنی میں نے بتایا نا کہ ان کا نام آپ میں سے کئیوں نے پہلی دفعہ سنا ہوگا, لیکن نبی کے نے انہیں اپنے امت کا بہترین قاری قرار دیا. پھر آپ نے فرمایا وَعَالَمُهُمْ, میری امت کا بہترین عالم, بالحلال والحرام, حلال اور حرام کے بارے میں, معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاذ ابن جبل. تو یہ صحابہ کے مناقب آپ نے بیان کیے ہیں, جن میں سے عام طور پہ جو میں خود میں آپ 4 کے بارے میں سنتے ہیں, حضرت ابوبکر کے بارے میں, حضرت عمر کے بارے میں, حضرت عثمان کے بارے میں, حضرت علی کے بارے میں,
اور یہ جو ہے حضرت معاذ کا اور حضرت ابی ابن کعب کا ذکر عام طور پہ نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جی جن کے ساتھ ہمارا نہ تو کوئی خونی رشتہ ہے نہ کوئی اور رشتہ داری ہے، لیکن ان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے دلوں میں احترام محبت کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ڈائریکٹ تربیت یافتہ لوگ تھے. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹرین کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سبق کی طرف چلتے ہیں جی. مرکب توصیفی دوبارہ ذہن میں لے آئیے. ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہوتا ہے، دوسرا اسم پہلے کی صفت ہوتا ہے. دو اسم ہوتے ہیں، پہلا موصوف ہوتا ہے دوسرا صفت ہوتا ہے. جس بھی اینگل سے بات کریں گے بات ایک ہی ہوگی. پہلا موصوف کہلاتا ہے، دوسرا صفت کہلاتا ہے. اور مرکب توصیفی بنانے کا فارمولہ یہ ہے کہ موصوف اور صفت چاروں اعتبارات سے برابر ہوتے ہیں. ایسے ہی نا؟ اصل موصوف ہے، اصل موصوف ہے تو موصوف اگر مذکر ہوتا ہے تو صفت بھی مذکر ہوتی ہے. موصوف اگر مؤنث ہو جائے صفت بھی مؤنث ہو جاتی ہے. موصوف واحد ہو صفت بھی واحد، موصوف مثنیٰ صفت بھی مثنیٰ، موصوف جمع صفت جمع، موصوف معرفہ صفت معرفہ، موصوف نکرہ صفت نکرہ، موصوف مرفوع صفت مرفوع، موصوف منصوب صفت منصوب، موصوف مجرور صفت مجرور. ترجمہ کرتے ہوئے صفت کو پہلے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. اوکے جی. اب کچھ کنسٹرکشنز میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں اور مرکب توصیفی ہمارا مکمل ہو جائے. میں المسلم ورڈ کو ایز اے موصوف لانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، المسلم ورڈ کو ایز اے موصوف لانا چاہتا ہوں. تو میرا موصوف جو ہے اس وقت واحد ہے، مذکر ہے اور معرفہ ہے، بغیر اعراب کے ہے. اب اس کا اعراب کوئی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اعراب اس کا میں مرفوع رکھنا چاہوں تو کیا بن جائے گا؟ المسلم. اب یہ چاروں دوبارہ سے کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کی صفت میں لانا چاہتا ہوں سچا ہونا. تو صادق لفظ سچے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جو صفت لا رہا ہوں وہ بھی چاروں اعتبارات سے برابر ہوگی اس کے. لہٰذا جو لفظ استعمال ہوگا وہ ہوگا الصادق، المسلم الصادق. ترجمہ کیا کریں گے؟ پہلے صفت کا ترجمہ پھر موصوف کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سچا مسلمان، سچ بولنے والا مسلمان. اوکے، سچ بولنے والا سچا ہی ہوتا ہے نا. اب کوئی نہیں کریں گے ترجمہ، اس لیے کہ مسلمان جو ہے وہ نکرہ نہیں ہے. اگر نکرہ ہوتا تو ہم کہتے سچ بولنے والا کوئی مسلمان. اوکے جی، کلیئر ہو گیا؟ تو اس طرح سے ہم ترجمے میں بھی فرق کریں گے معرفہ نکرہ کا. تو المسلم الصادق مرفوع ہے نا، اگر یہ منصوب ہوتا تو فروخ کیا ہوتا؟ المسلمہ الصادقہ. مجرور ہوتا تو المسلمی الصادقی. ایکسلنٹ. اب میں چاہتا ہوں آصف آپ نے المسلم کو مثنیٰ استعمال کرنا ہے. کریں. ایکسلنٹ. المسلمانی. اب موصوف مثنیٰ ہو گیا تو صفت بھی مثنیٰ ہو جائے گی فوراً ہی. تو کیا بن جائے گی؟ الصادقانی، المسلمان الصادقانی. اور مرفوع ہے. اگر منصوب ہو تو المسلمین الصادقین. اعراب پکا کرنا ہے آپ نے. اعراب
آپ کو اس کورس میں اعراب بھی پکا ہو گیا نا تو میں سمجھوں گا کہ بہت بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ تعالی. باقی آپ کو شوق پیدا انشاءاللہ ہو ہی جائے گا اور پھر آپ انشاءاللہ تعالی قرآن سے جڑے رہیں گے اور پھر آپ کی زندگی کا سفر جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. تو اصل ہے کہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے, قرآن سے محبت پیدا ہو جائے, آپ کے اندر نبی کی سن کی باتوں سے محبت پیدا ہو جائے. یہ پیدا ہوگی تو آگے انشاءاللہ تعالی عربی آپ کو ویسے ہی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. لے جی اب المسلموں کی جمع میں لانا چاہوں تو کیا بنے گی؟ المسلمون. اب صفت کیا آئے گی؟ الصادق. المسلمون الصادقون. ثاقب المسلمون الصادقون مرفوع ہے, منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مرفوع ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات بڑی مشکل سے ہضم ہوئی ہے آپ کو کہ یہ مرفوع ہے. اگر یہ منصوب ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایکسیلنٹ, المسلمین الصادقین. اور اگر مجرور ہوتا تو المسلمین الصادقین, ملا کر پڑھیں گے المسلمین الصادقین. لے جی اب المسلم کی میں مونس لینا چاہتا ہوں تو کیا بنے گی جی؟ المسلمات الصادقات. المسلمات الصادقات. منصوب کیا بنے گی؟ المسلمات الصادقات. اور مجرور کیا ہوگی؟ المسلمات الصادقات. المسلمات اس کی منصوب اس کا مثنیٰ المسلمتانی الصادقتانی. منصوب اور مجرور المسلمتین الصادقتین. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, یہ میری پہلی کلاس ہے جس کا اس لیول پہ اعراب ماشاءاللہ اس لیول کا ہے, ورنہ آخر تک یہ مجرور ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ منصوب ہوتا ہے, یہ مجرور ہوتا ہے اور یہ مرفوع ہوتا ہے. لیکن ماشاءاللہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو گیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ذہین لوگ ہیں آپ ماشاءاللہ. المسلمہ کی جمع المسلمات الصادقات. اگر یہ منصوب ہوتا تو المسلماتی الصادقات. ٹھیک ہے, اور مجرور بھی اصل. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. لے جی یہ 6 مرکب توصیفی موصوف اور صفت کی تبدیلی کے ساتھ کون بولے گا؟ میں موصوف بھی چینج کروں گا, میں صفت بھی چینج کروں گا. ہاں جی کون کون بول سکتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں. ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ, ویری گڈ ویری گڈ. جس کے نہیں کھڑے ہو رہے میں ان سے پوچھوں گا. اچھا جی جی جناب, آپ نے بولنا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ معاویہ. معاویہ جی معاویہ. پہلے مجھے بتائیں معاویہ منصرف ہے کہ غیر منصرف؟ غیر منصرف ہے معاویہ. ٹھیک ہے, غیر منصرف کیونکہ اینڈ پہ گولتا آ رہی ہے, مذکر نام ہے لیکن گولتا والا غیر منصرف ہے. تو الحمدللہ جی معاویہ بھی غیر منصرف ہے, اسماعیل بھی غیر منصرف ہے, ابراہیم بھی غیر منصرف ہے, اور آصف منصرف ہے, فروخ بھی منصرف ہے, ثاقب بھی منصرف ہے, حسن بھی منصرف ہے. ٹھیک ہے, باقی عمیر منصرف ہے. تو عبداللہ اور عبد الرحمن یہ نام ہے لیکن مرکب نام ہے, یہ سنگل نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ مرکب نام ہے, یہ بھی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ. تو باقیوں کے نام بھی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پتہ چلی جائیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ. تو معاویہ آپ نے موصوف کافر رکھنا ہے معرفہ, اور اس کی صفت لانی ہے کاذب. جی الکافر الکاذب. آپ پہلے الگ الگ بولے پھر ایک دفعہ ملا کے بول رہے ہیں. ہاں, الکافر الکاذب. ٹھیک ہے, الکافر الکاذب. پہلے الگ الگ بولے زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کیا بول رہے ہیں. جی مثنیٰ
الكافران الكاذبات شاباش. جمع. الكافرون الكاذبون شاباش. مؤنث. الكافرة الكاذبة شاباش. مثنى. الكافرتان الكاذبتان شاباش. الكافرات الكاذبات. ایکسلنٹ جی. ثاقب آپ نے بولنا ہے, آپ نے موصوف رکھنا ہے طالب معرفہ, یا بلکہ آپ نکرہ رکھیں, طالب نکرہ رکھیں گے اور اس کی صفت لائیں گے جالس, یعنی ایک بیٹھا ہوا طالب علم. جالس طالب جالس طالب جالس. طالبان جالسان طالبانی جالسانی. طلاب طلاب. طلاب جالس طلاب 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 جالسون. جالسون طلاب جالسون یا طالبون جالسون بول سکتے ہیں آپ. مؤنث میں آئے طالب کی. آپ کا حافظہ تو میرے سے بھی کمزور ہے. طالب کی مؤنث طالبہ طالبہ. ہاں طالبات پورا بولنے صحیح. طالباتن. جالسات طالباتن جالساتن. جی طالبتان جالساتان شاباش. طالبات جالسات. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اوکے جی. آپ نے پتہ ہے فروغ کیا کرنا ہے, آپ نے رجل, رجل آدمی کو کہتے ہیں, اسے موصوف بنانا ہے اور اس کی صفت آپ نے لانی ہے قائم. نکرہ. رجل قائم. شاباش. رجل قائم, ایک کھڑا آدمی. جی رجلانی قائمانی. رجلانی قائمانی. الرجال نہیں کہیں سے وہ ہنٹ نہیں لینا, ہنٹ غلط ہی ملے گا آپ کو, یہ بتا دوں, ٹھیک ہے نا. اپنی اس میں کام کرنا ہے. رجل کی جمع رجال آئے گی. جی جی. رجال قائمون. قائمون. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. عورت, رجل کی مؤنث عورت ہوتی ہے اور عورت کے لیے لفظ ہوتا ہے امرأہ. جی امرأہ. تو نام ہے, غیر منصرف سے کیوں پڑھ رہے ہیں, نام ہے کسی عورت کا, نام نہیں ہے. نام نہیں ہے نا, تو اسے پورا پڑھیں. امرأۃ ہاں. امرأۃن قائمۃ. قائمۃن. امرأتانی امرأتانی قائمتانی. قائمتانی. ہاں. امرأہ کی جمع عرب جو ہے نا وہ نساء استعمال کرتا ہے. اب یہ عرب کی مرضی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں جی. نساء قائمات. قائمات. ٹھیک ہے. نساء قائمات. جی پوچھو آپ سے. چلے ماشاءاللہ. آپ نے ایسا کرنا ہے, آپ نے موصوف لڑکا رکھنا ہے اور معرفہ رکھنا ہے لڑکا. معرفہ لڑکے کی عربی کیا ہوگی بتائیں پہلے. معرفہ معرفہ کہہ رہا ہوں نا, الولد. ٹھیک ہے شاباش. ہاں تو موصوف آپ کا لڑکا ہے معرفہ, اور اس کی صفت ہے کہ وہ سویا ہوا ہے. یہ بھی ایک صفت ہوتی ہے. اچھا سوئے کو کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو لفظ دیتا ہوں. سویا ہوا ہوتا ہے نائم. نائم. جی شاباش. الولد الگ الگ بولیں دونوں کو. ہاں. النائم. الولد النائم. شاباش. ایکسیلنٹ. الولدون نہیں ہوگا, الاولاد. الاولاد النائمون. شاباش. اب الولد کی مؤنث بنت. شاباش. معرفہ ہی لے کے آنا ہے. البنت النائمۃ. موصوف صفت میں دونوں برابر ہونے چاہیے. البنت النائمۃ.
البنتانی النائمتان शाबाश, البناتو हाँ, अलबनातु, النائمات एक्सीलेंट, अलबनातु अन्नाइमातु। ओके जी, ले जी अब मैं आपके सामने कुछ मुरक्कबे तौसीफी कुरान से रख रहा हूं और आपने पहचानना है उन्हें कि मुरक्कबे तौसीफी हैं। ओके जी, पहला आपके सामने रख रहा हूं मैं, रेडी? पहला सवाल आपसे मुरक्कब है, माशाल्लाह। दूसरा सवाल मुरक्कब ताम है या मुरक्कब नाकिस है? मेरा इस पे आपसे दूसरा सवाल होगा कि मुरक्कब ताम क्यों नहीं है? मुरक्कब ताम में जुमला इस्मिया का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा नहीं हो रहा। कैसे पूरा नहीं हो रहा? कि मारफा प्लस मारफा है, लेकिन उससे ज़्यादा पूरा ये नहीं हो रहा कि मरफू कोई भी नहीं है, हालांकि वो 100% शर्त जो है वही पूरी नहीं हो रही, तो लिहाजा मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया नहीं है, तो मुरक्कब नाकिस है। मुरक्कब नाकिस कौन सा है? मुरक्कब शारी। क्यों नहीं है शारी? इसमें इशारा ही नहीं है। तो फिर कौन सा बचा? तौसीफी। तौसीफी कंफर्म करें कि दूसरा इसम सिफत बन रहा है पहले की। सीधा होना एक सिफत ही होता है ना, तो इसका मतलब है दूसरा लफ्ज सिफत है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि ये मुरक्कब तौसीफी मरफू है, मंसूब है या मजरूर है? पहले वाला जो होता है फर्स्ट मरफू है। तसल्ली से, अभी इतनी प्रैक्टिस की है हमने, देख ले। पहले आप मौसूफ को चेक करें ना, मौसूफ जो है ये वाहिद इसमें है या मुसन्ना है या जमा है? वाहिद है ना, तो वाहिद का मरफू कैसे आता है? इसके साथ। इराब हमारा पक्का है, वाहिद और जमा मुकस्सर का मरफू पेश के साथ आता है, इसमें तो पेश ही नहीं है। ठीक है, मंसूब है, ये मंसूब है तो ये भी मंसूब है, देख लें। तो पूरा मुरक्कब तौसीफी मंसूब है। अब इसका तर्जुमा करेंगे आप। तर्जुमा करते हुए पहले किसका तर्जुमा करेंगे? मुस्तकीम का, और फिर उसके बाद इसका। तो क्या तर्जुमा बनेगा? सीधा रास्ता। ओके जी, तो अब आपको पता चल गया कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा। सूरह फातिहा में अस-सिरातल मुस्तकीमा जो आपका मुरक्कब तौसीफी है, ये अल्लाह ताला ने मंसूब इस्तेमाल किया है। अभी आपको ये नहीं पता कि क्यों किया है, लेकिन आपने ये पहचान लिया। ओके जी, हो गया ना? ओके, क्रॉस में हम इसका तर्जुमा अगर नहीं करेंगे तो कोई इसके अरबी पे तो नहीं फर्क पड़ेगा। मतलब करके देखें, क्रॉस के बाहर करें रास्ता सीधा उर्दू में होता है? नहीं, हम उर्दू में अगर हम उर्दू इग्नोर कर दें, क्यों करें उर्दू इग्नोर? नहीं करना। आपने ट्रांसलेशन किसी ना किसी जुबान में लानी है ना, तो अपनी जुबान में लाएंगे ना ट्रांसलेशन। तो आपकी उर्दू ट्रांसलेशन में रास्ता सीधा होता है, सीधा रास्ता होता है, ठीक है? या ज्यादा ये हो सकता है वो रास्ता जो सीधा, लेकिन ये उसलूब इतना हमारे इस्तेमाल नहीं होता। वो रास्ता जो सीधा, ठीक, लेकिन ये उसलूब हमारे इस्तेमाल नहीं होता। हम हमेशा सिफत पहले बोलते हैं। इंग्लिश में भी हमेशा पहले सिफत बोली जाती है। अच्छा लड़का, गुड बॉय, गुड को पहले बोल रहे हैं, बॉय बाद में ला रहे हैं। अरब कहते नहीं पहले मौसूफ बोलो, पहले लड़का है फिर उसकी सिफत है। ओके जी, ले जी, आप पहचानेंगे। अब आपने पढ़नी शुरू की सूरह यासीन और आपको अल्फाज मिले यासीन वल कुरआनिल
صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. یاسین والقرآن الحکیم. آپ کو واو ایک الگ سے لفظ ملا اور آگے دو اسما مل گئے. آپ نے ان کو اسما کیسے پہچانا؟ اسما کو پہچاننے کی علامت بھی ہے نا, ہم نے 3 علامتیں لکھی ہوئی ہیں, الف لام لگا ہے دونوں کے شروع میں, ٹھیک ہے نا, یعنی علامت پہچاننے نا اسے. تو یہ 2 اسما ہیں, تو 2 اسما سے مرکب بن گیا. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے مرکب تام ہے یا مرکب ناقص. کیا ہے مرکب تام ہے؟ نہیں ہے, کیونکہ مرکب تام ہوتا تو مبتدا خبر ہوتا جملہ اسمیہ کی صورت میں, اور مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں تو مرفوع ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ مرکب ناقص ہے. مرکب ناقص میں مرکب اشاری تو ہے نہیں ہے کیونکہ پہلا اسم اشارہ نہیں ہے, تو یہ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے, مرکب توصیفی. اب یہ مرفوع ہے, منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مجرور ہے. ماشاءاللہ. ترجمہ کر دیں اس کا. ماشاءاللہ, حکمت والا قرآن. فارسی میں ترجمہ ہوگا اس کا قرآن حکیم. فارسی میں قرآن حکیم. تو ہماری اردو میں اکثر فارسی بھی چلتی ہے نا, قرآن حکیم, قرآن مجید. صحیح. تو اردو ٹرانسلیشن ہوگی حکمت والا قرآن. ٹھیک ہے ابراہیم, سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا, اب میں ابراہیم کی طرف آتا ہوں. ابراہیم, مجید بزرگی والا, بزرگی والا قرآن. سر اگر ہمیں مرفوع اور مجرور منصوب سے ہی پتہ چل جائے کہ یہ اس میں کام ہے یا اس میں, تو پھر اس میں بار بار ضرورت ہی نہیں. بالکل صحیح ہے, پہلا ہی چیک یہیں سے کر لینا. ہاں مرفوع ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ آپ تھوڑا سا ہو سکتے ہیں. ٹھیک. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا پڑھی جس میں کنسٹرکشن یہ تھی علما نافعا کی. ٹھیک ہے, آپ نے کہا یار یہ مرکب ہے, میں اسے فائنل کرنا چاہتا ہوں کہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص. تو بتائیے مرکب تام میں یہ جملہ اسمیہ ہے ابراہیم؟ جملہ اسمیہ ہے؟ پتہ نہیں ہے یا ہے نہیں؟ پتہ نہیں ہے. کیوں نہیں پتہ؟ جملہ اسمیہ کے جو پارٹس ہیں مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں, تو یہ مرفوع ہی نہیں ہے. مرفوع ہی نہیں ہے تو مبتدا خبر کیسے ہوں گے؟ مبتدا خبر کے لیے 100% ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ مرفوع ہونا. تو یہ مرفوع ہی نہیں ہے تو اس لیے جملہ اسمیہ ہی نہیں ہے, پہلی بات. تو یہ مرکب ناقص ہے. مرکب ناقص میں یہ اشاری ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو پھر دوسرا مرکب ناقص جو ہم نے پڑھا وہی ہوگا مرکب توصیفی. تو دوسرا لفظ جو ہے اس پہ ذرا نوٹ کر لیں, نافعا, نفع دینے والا, صفت ہی ہے. ضروری نہیں ہے یار, میں کون سا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے نا, دونوں برابر ہونے چاہیے بس چاروں اعتبارات سے. تو دیکھ لیں دونوں برابر ہیں, دونوں واحد ہیں, دونوں مذکر ہیں, دونوں منصوب ہیں, دونوں نکر ہیں. مرکب توصیفی. ترجمہ کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, نفع دینے والا علم. اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر ایک یا کوئی نہیں لگایا, تو یہاں پر ہم ایک یا کوئی نہیں لگا سکتے کہ ایک نفع دینے والا علم یا نفع دینے والا ایک علم. ایسی جگہ پہ پھر ترجمہ پتہ آپ کیسا کریں گے؟ آپ ترجمے میں جہاں پر ایسا ترجمہ نہ ہو سکے نا ایک یا کوئی والا, تو وہاں پر آپ ایسا لفظ لگا دیا کریں.
نفع دینے والا ایسا علم. ٹھیک ہے, اوکے, ایسا علم جو نفع دے. اب اس میں اس صورت میں کہیں گے ایسا علم جو نفع دے, یہ بھی پاسبل ہے. اوکے, تو علم نافعا کا مطلب ہے ایسا علم جو نفع دے, یعنی نفع دینے والا ایسا علم آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس کے بعد آگے آپ کو نظر آئی کنسٹرکشن عملاً متقبلاً. تو آپ نے نوٹ کیا یار یہ بھی ویسی کنسٹرکشن ہے, یہ بھی مرکب توصیفی ہے. ترجمہ کرنے لگیں گے آپ عملاً, ایسا عمل جو متقبل کہتے ہیں قبولڈ, ٹھیک ہے نا, جو قبول ہوا ہو, مقبول, یعنی ایسا مقبول عمل, یعنی ایسا عمل جو مقبول ہو. منصوب مرکب توصیفی. آگے آپ کو ملا رزقاً طیباً. جی اسماعیل کر لے. ایسا مقبول عمل, یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے, یا ایسا عمل جو مقبول ہو, دونوں طرح سے مرکب توصیفی کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. رزقاً طیباً, ایسا پاکیزہ رزق, یا ایسا رزق جو پاک ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اللہ سے مانگو تو یہ ضرور مانگو کہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. الفاظ مختلف آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں, مختلف روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں, لیکن یہ آپ کو ملیں گے. یعنی ایسا علم اللہ سے مانگے جو نفع بخش ہو, جو فائدہ دے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی. علم حاصل کرتے رہیں اور اس کا نفع ہی نہ ہو ابراہیم, ٹھیک ہے نا, تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. ایسا عمل, ایسے عمل کی توفیق مانگے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو. عمل کرتے رہیں, اللہ کے ہاں پیش ہوں گے, اللہ ریجیکٹ کر دے. بڑے سے بڑا عمل, نمازیں منہ میں مار دی جائیں, روزے ریجیکٹ کر دیے جائیں, کیا فائدہ. تھوڑا ہو لیکن مقبول ہو, اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. وہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک دکان پہ گئے, پرانے زمانے کی بات ہے, اور کوئی چیز خریدی, اور چیز خریدنے کے بعد دکاندار کو انہوں نے سکہ دیا. دکاندار نے سکہ دیکھا الٹ پلٹ کر کے اور کہتے بابا جی کھوٹا ہے. بابا جی اتنے چیخ ہماری بے ہوش ہو کے گر پڑے. جو ارد گرد تھے انہوں نے اٹھایا, بابا جی کو پانی شانی پلایا, بابا جی ایک سکے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. کہتے بیٹا بات یہ ہے کہ میں نے سکہ بڑا سنبھال کے رکھا تھا کہ جب سکہ ضرورت پڑے گی نا تو میں استعمال کروں گا. آج جب سکہ پرکھنے والے کے پاس آیا, اس نے کہہ دیا کھوٹا ہے, میرے پلے تو کچھ بھی نہیں رہا. تو ہم جو اتنے بڑے بڑے عمل کر رہے ہیں, کل کو جب پرکھنے والے کے پاس جائیں گے, اس نے اگر کہہ دیا کہ کھوٹے ہیں, کچھ پلے رہے گا. تو اللہ سے مقبول عمل مانگے. یہاں پر بزرگ کہا کرتے ہیں کہ اللہ سے قبولیت مانگا کریں, مقبولیت نہ مانگا کریں. مقبولیت سمجھ رہے ہیں نا, اگر قبولیت ہو گئی نا تو مقبولیت آپ کو خود ہی مل جائے گی. مقبولیت مانگیں گے تو ہو سکتا ہے مقبولیت مل جائے, لیکن قبولیت ہونا یہ شرط نہیں ہے. تو قبولیت مانگے, ٹھیک ہے نا. تو
تو اس کا بھی فرق محسوس کر لیں کہ قبول اور مقبول کا کیا فرق ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ پہلے آپ مقبول کہہ رہے تھے اب آپ کہہ رہے ہیں جی قبول. تو بات سمجھ میں آ گئی ہے نا. اور تیسری چیز رزقاً طیباً, اللہ تعالیٰ سے ایسا رزق مانگیں جو پاک ہو, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ پاک رزق کے بغیر دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک شخص نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی فارمولہ بتائیے کہ میری ہر دعا قبول ہو, میری ہر دعا قبول ہو. آپ نے فرمایا پاکیزہ رزق کھایا کرو, رزق حلال کھایا کرو. پھر آپ نے مثال دی کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے مکہ پہنچا ہوا ہے, بیت اللہ کے آگے کھڑا ہے, اس کے بال مٹی سے ہٹے ہوئے ہیں. پرانے وقتوں کی بات, آج کی بات نہیں ہے کہ وہ ایمریٹ سے جا رہا ہے, اونٹوں پہ سفر کر کے مہینوں کا سفر طے کر کے پہنچا ہے, اٹے پڑے ہیں بال, کپڑے اس کے گرد آلود ہیں, اور بیت اللہ کی چادر پکڑ پکڑ کے وہ پکار رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی. آپ سے سفر پا رہے ہیں, بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام ہے, جو پیا ہوا ہے وہ حرام ہے, جو پہنا ہوا ہے وہ حرام ہے, اس کے جسم کی نشو نمائی حرام سے ہوئی ہے. بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب اس سے زیادہ قبولیت والا مقام کوئی ہے؟ ٹھیک ہے نا. ہاں توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے ڈیفینیٹلی, لیکن توبہ کیے بغیر, اور توبہ ایسی بھی نہیں کہ بس حج سے پہلے عمرے سے پہلے توبہ کر لی اس نیت کے ساتھ کہ نیا کھاتا انشاءاللہ تعالیٰ عمرے کے بعد شروع کریں گے, ٹھیک ہے نا. پھر جب کھاتا بھر گیا تو پھر جا کے عمرہ کر لیا, توبہ کر لی. ہاں سچے دل سے کریں گے اگر تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی ابراہیم.